بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے ہمارے اس لیکچر میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ اسلام میں سود کی کیا شرعی حیثیت ہے، سود کے حوالے سے کہ سود کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، سود کی اقسام کیا ہیں اور کس طرح سے سود کی لعنت سے بچا جا سکتا ہے۔ کچھ اشکالات جو عام طور سے لوگوں کے ذہن میں پائے جاتے ہیں سود کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی ہم آج کے اس لیکچر کے اندر بات کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سود جو ہے گناہ کبیرہ کے اندر آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں جن کے لیے جو ہے توبہ کرنا شرط ہے، اور اگر آدمی گناہ کبیرہ کے اوپر اصرار کرتا ہے تو گناہ کبیرہ پر اصرار کرنا انسان کو جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو جس طرح سے جو ہے قتل کرنا، جادو کرنا اور جو ہے جوا کھیلنا، یہ جو ہے گناہ کبیرہ، اسی طرح سے جو ہے سود جو ہے یہ بھی ایک گناہ کبیرہ کے اندر آتا ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے جس کو عام طور سے مسلمان جو ہے بہت ہی ہلکا لیتے ہیں۔ اگر ہم بخاری شریف کی اس حدیث کو دیکھ لیں جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود کا ایک درہم جسے آدمی جان بوجھ کر کھائے تو یہ 36 بار زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا سنگین جرم ہے، اس لیے اس سے بچنا، اس کو سمجھنا اور اس سے بچنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو سود ہے کیا، سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے ہر وہ قرض جس قرض کی اوپر جو ہے جو زیادتی لی جائے، یعنی جتنا آپ نے قرض دیا ہے اور آپ اس قرض جس نے قرض لیا اس سے آپ کہتے ہیں کہ جی جتنا میں نے آپ کو قرض دیا جب آپ واپس کریں گے تو اس پہ مجھے اضافی رقم واپس کریں گے، اس کو سود کہا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے جو قرض ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ قرض کو نیکیاں جمع کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اس لیے اسلام کے اندر جو قرض کی صورت پائی جاتی ہے وہ قرض حسنہ ہے۔ میرے ناقص تحقیق میں مجھے کوئی اور اسلام کے اندر جو ہے قرض کی کوئی اور جو ہے وہ قسم نہیں مل سکی۔ اگر آپ لوگوں کی نظر میں کوئی اور اسلام میں کوئی ایسی قرض کی صورت ہو جس میں کوئی انسان جو ہے کچھ کما سکتا ہو تو وہ ضرور کامنٹ کے اندر شیئر کریں۔ تو سب سے پہلے تو سود کس چیز کا نام ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ چیز قرض دیتے ہیں اور آپ اس سے زیادتی کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کو اسلام میں سود کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم سود کی اقسام کی طرف جائیں تو دو ہمیں سود کی اقسام ملتی ہیں، ایک ربا ناسیہ ہے اور ایک ربا الفضل ہے۔ ربا ناسیہ جو ہے وہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس سے آپ نے کوئی نقدی رقم کسی کو قرض دی اور اس سے آپ نے کہا کہ جب وہ واپس کرے گا تو اس پہ جو ہے وہ مجھے اضافی رقم واپس کرے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے 10,000 کسی کو قرض دیا ہے اور آپ نے کہا ایک مہینے کے بعد جب مجھے واپس کرے تو مجھے 12,000 روپے واپس کرے، اس کو ربا ناسیہ کہتے ہیں۔ جبکہ ربا الفضل جو ہے وہ ربا الفضل بارٹرز کے اندر آتا ہے، جو ایکسچینج آف کموڈ، یہاں پہ آپ اجناس کا آپس میں جو ہے وہ ایک اجناس آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ربا الفضل آتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو سونا دیا، 10 تولے سونے دیا اور آپ نے کہا کہ جی ایک مہینے کے بعد آپ مجھے 12 تولہ سونا واپس کریں، تو یہ ربا الفضل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ سونا دیتے ہیں اس کے بدلے میں چاندی لیتے ہیں تو پھر دونوں اجناس کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کی جو ہے وہ اس صورت میں دونوں کی ویلیو میں ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر دونوں ہم جنس نہیں ہیں، یعنی سونے کے بدلے اگر آپ سونا لیں گے یا چاندی کے بدلے چاندی لیں گے تو پھر اتنی ہی مقدار میں لیں گے جتنی آپ نے دی ہے۔ لیکن اگر آپ جنس تبدیل ہو گئی، یعنی سونے کے بدلے آپ چاندی لینا چاہتے ہیں یا آپ جو ہے وہ گندم دے کر اس کے بدلے کھجور لینا چاہتے ہیں تو اس صورت میں پھر وہ دونوں کوانٹیٹیز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، وہ ان کی مقدار ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہاتھ کے ہاتھ ہونی چاہیے، نقد بیچی جائے، ہاتھ تو ایک ہاتھ دیں اور دوسری ہاتھ سے لیں۔ اب قرآن پاک کو جو ہے قرآن پاک کے اندر جو ہے سود کی ممانعت جو ہے 7 آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک کے اندر جو ہے اس سے منع کیا۔ یہاں پہ ایک ہی آیت کو جو ہے کوٹ کیا گیا جو کہ سورہ بقرہ کی آیت 278-279، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو،
پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو یہ مختلف 7 آیات ہیں جس کے اندر قرآن پاک کے اندر اس کو منع کیا گیا۔ احادیث کے اندر جو ہے بہت ساری احادیث ہیں جس کے اندر جو ہے سود کو منع کیا گیا۔ یہ جو آپ کے ساتھ جو اسکرین پہ حدیث شیئر کی گئی ہے، یہ سورہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں کو بتایا گیا۔ وہ کون سے 7 ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں؟ اس میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو سود کو ان 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں کے اندر جو شمار کیا گیا۔ ایک اور جو حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر آئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، اس کے گواہوں، دونوں گواہوں اور اس کے لکھنے والے پر لعنت بھیجی۔ تو عام طور سے لوگوں کے اندر یہ بھی ایک اشکال آتا ہے کہ جی ہم بینک کی نوکری کریں یا نہ کریں، تو اگر آپ بینک کی نوکری کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ سود کا جو ہے وہ کتابت کر رہے ہیں، لکھت پڑھت کر رہے ہیں، تو اس حدیث کی روح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس کو منع کیا ہے۔ اب سود کی ممانعت میں حکمتیں کیا ہیں، کس وجہ سے سود کو منع کیا گیا؟ تو اس کو دو انداز سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اس میں روحانی نقصانات کیا ہیں اور دوسرے اس کے معاشی نقصانات کیا ہیں۔ اگر روحانی نقصانات کی بات کریں تو بھائی سود خوری کی وجہ سے انسان کے اندر لالچ پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ یعنی مادہ پرستی کی طرف وہ انسان جو ہے مائل ہو جاتا ہے، جو سود کی جو ہے جس کے اندر سود کی جو عادت پر پائی جاتی ہے، تو یہ روحانی طور پہ انسان کو جو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ لالچ پیدا کرتا ہے، گریڈ، اور اس کے اندر جو ہے وہ مادہ پرستی پیدا کرتا ہے۔ اگر اس کے معاشی نقصانات کی بات کریں تو سود کی وجہ سے جو ہے پیسہ چند ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ سمٹ آتا ہے، امیر جو امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب جو غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو ہے چیزوں کے اندر یعنی معاشرے کے اندر جو ہے پیسے کی سرکولیشن بڑھتی ہے جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے، انفلیشن آتی ہے۔ تو یہ معاشی نقصانات ہیں جن کی وجہ سے اسلام نے جو ہے اس کو منع کیا کہ بھئی آپ سود سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کریں جس حد تک ہو سکے۔ اب اس میں بہت سارے اشکالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ بھئی سب لیتے ہیں اس لیے ہم سود لیتے ہیں کہ بھئی سب لیتے ہیں، اور جو ہے وہ یعنی ایک اشکال یہ بھی آتا ہے کہ جی ہماری پورا معاشی نظام جو ہے وہ سود کے اوپر چل رہا ہے تو ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ تو اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بھئی اگر سب ایک برائی، ایک جرم سارے لوگ کر رہے ہوں تو یہ برائی کا جواز نہیں بن سکتا۔ اگر سب لوگ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں یا سب لوگ چوری کرتے ہیں تو اس بنیاد پہ جھوٹ یا چوری نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے اگر حکومت جو ہے کام کر رہی ہے تو وہ یعنی اس کا حکومت سے پوچھا جائے گا، ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ہمارے اختیار کے اندر ہے، یعنی اختیاری اور غیر اختیاری ہے۔ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو چیز آپ کے اختیار کے اندر نہیں ہے اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں، حکومت کے بارے میں یہ کہ جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو اس وقت اپنے نمائندوں کو جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں لیکن آپ نے سود کے خلاف جو ہے آواز اٹھانی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے کچھ ایک اور اشکال آتا ہے کہ بھی کیا اسلام میں سود کی کوئی قسم جائز ہے؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھی شاید جو مرکب سود ہے یعنی سود کے اوپر سود لینا منع ہے اور جو صرف سادہ سود ہے وہ جائز ہے۔ اب یہ مغالطہ یا یہ اشکال کہاں سے آیا؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کے اندر منع کیا گیا کہ بھی آپ سود کے اوپر سود نہ لیں، لیکن جیسے میں نے پہلے جو ہے وہ بتایا کہ 7 آیات ہیں جن کے اندر سود سے منع کیا گیا، صرف ایک آیت کے اندر جو ہے مرکب سود کی بات کی گئی، سود کے اوپر سود لینے سے جو ہے اس کو منع کیا گیا، لیکن باقی جو 6 آیات ہیں ان میں اس طرح کی کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ تو جو ایک آیت کے اندر اس کو جو بتایا گیا تو وہ تو اس لیے بتایا گیا کہ بھئی اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کو جو ہے نشاندہی کی کہ آپ ایک غلط کام کرتے ہیں کہ سود لیتے ہیں، اور اس سے اور برا کام یہ کرتے ہیں کہ سود کے اوپر سود لیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اردو میں محاورہ بولتے ہیں چوری اور سینہ زوری۔ تو اب چوری بھی برا کام ہے لیکن چوری کر کے پھر اس کو فخریہ طور پہ بیان کرنا یہ ایک اور اس سے یعنی اگلے لیول کی جو ہے برائی ہے۔ اسی طریقے سے سود لینا بذات خود برا ہے، لیکن سود کے اوپر سود لینا جو ہے وہ اس سے بھی بری چیز ہے جس کو اس آیت کے اندر منع کیا گیا، لیکن اس سے یعنی اصل سود کی جو ہے وہ جواز پیدا نہیں ہوتا۔
ایک اور مغالطہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید تجارت کی غرض سے اگر آدمی قرض لے تو اس پہ سود لینا جائز ہے، اور اگر ذاتی استعمال کے لیے آدمی سود لے، جسے صرفی سود کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے سود دینا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام میں اس طرح کی کوئی تفریق نہیں کی گئی، چاہے آپ سود جو ہے وہ تجارت کی غرض سے لیں، قرضہ لیں اور اس پہ سود دیں، چاہے آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے قرضہ لیتے ہیں اور اس پہ سود دیتے ہیں، دونوں کو جو ہے اسلام کے اندر منع کیا گیا۔ اب سود سے بچا کیسے جا سکتا ہے، کس طریقے سے ہم انفرادی طور پہ اپنے آپ کو سود سے بچا سکتے ہیں؟ تو اسلام نے جو ہے اگر ایک چیز کو حلال دی ہے، ایک چیز کو حرام قرار دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جو ہے متبادل کے طور پہ بہت ساری حلال چیزیں بھی بتائی ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ حلال چیزیں زیادہ ہیں اور حرام چیزیں جو ہیں وہ چند ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سود سے کمائی کو حرام قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حلال کمائی کے بہت سے راستے کھول دیے ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بزنس ہے، کاروبار ہے، جس میں نفع اور نقصان کی بنیاد پہ ہم شراکت کر سکتے ہیں۔ اگر آدمی کے پاس پیسہ ہے، ہنر نہیں ہے، تو وہ پیسے کی بنیاد پہ شراکت کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ہنر ہے اور پیسہ ہے، تو وہ دونوں چیزیں کاروبار کے اندر جو ہے وہ شراکت کر سکتا ہے، اور اس میں جو ضابطہ ہوگا وہ نفع اور نقصان کی بنیاد پہ ہوگا۔ نفع ہوگا تو اس میں بھی جو ہے اس کو حصہ ملے گا، نقصان ہوگا تو اس کو نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسرا ہمارے پاس اس کا آلٹرنیٹ ہے سود سے بچنے کا، وہ ہے تجارت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو جو ہے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع، تجارت، خرید و فروخت کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے، اس پہ منافع لینا جائز ہے، اور سود یعنی قرض کے اوپر جو سود لینا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ تو تجارت کے اندر پیسہ لگا کر سود سے بچا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے جس کے پاس سرمایہ ہے وہ اس کو استعمال کر کے سود سے بچ سکتا ہے، وہ کرایہ کی مد میں کمائی کی جا سکتی ہے، کہ اپنا پیسہ جو ہے اس سے کوئی جو اپارٹمنٹ لے لیا، کوئی مکان لے لیا، کوئی دکان لے لی، کوئی مشینری لے لی، جس کو آگے وہ رینٹ پہ دے سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کمائی جو آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے جائز قرار دیا، حلال قرار دیا۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں جہاں پہ انسان اپنا پیسہ جو ہے سرمایہ کاری کر کے، اپنا پیسہ لگا کر وہ جو ہے کمائی کر سکتا ہے اور سود سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو یعنی اپنے تک نہ رکھیں، بلکہ اس کو آگے بھی دوسروں تک جو ہے پہنچائیں۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، نیکی کی بات کو جو ہے سمجھنا اور اس کو آگے پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔